أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الوقف 8واں سبق ہے، جس میں سے 10 پوائنٹس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ 11واں ہے، 11 نمبر پر ہے۔ سکتہ کرنے میں وقف سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو ایسا سکتہ کرنا جائز نہیں۔ سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز اور سانس دونوں کو روک لینا، لیکن سانس توڑنا نہیں ہے، اور وقف میں کرتے ہیں رک کر کے سانس لیتے ہیں آرام سے۔ تو سکتہ میں وقف سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی ہے، ورنہ یہ تکلیف دہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو آپ کو سانس روکے رکھنی ہے، سانس لینی بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، اور وقف سے زیادہ دیر تک رک جائیں گی کیونکہ پہلے سے آپ پڑھ ہی رہی تھی، آپ نے سانس لی نہیں تھی اور پھر رک گئی ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اور وقف سے زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہو گئی تو ایسا سکتہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ادا موقوف علی النفس، جیسے وقفہ کو سکتہ کہنا صحیح نہیں۔ مطلب سکتہ جو ہم لوگ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر سکتہ واجب ہے، 4 جگہ پر جائز ہے، اور جہاں جہاں سکتہ کرنا ہے وہاں سکتہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو لکھے ہوئے ہونے پر موقوف ہونے کی وجہ سے، لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ وہاں سکتہ کرتے ہیں، اسی لیے سکتہ کی جگہ پر وقفہ نہیں کرنا ہے، نہ ہی وقف کرنا ہے۔ یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے وقفہ کو سکتہ کہنا صحیح نہیں۔ وقفہ اور سکتہ دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ 2 سیکنڈ کے برابر رک رہی ہیں تو وقفہ میں آپ کو اس سے زیادہ رکنا پڑے گا، لیکن سانس نہیں لینا ہے، سانس روک لینا ہے۔ پھر حروف مدہ کے بعد سکتہ کیا جائے، حروف مدہ اگر ہے اور اس کے بعد اگر آپ سکتہ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس وقت مد کرنا بھی جائز ہے، جیسے حروف مد کے بعد سکتہ کیا جائے، جیسے یہاں پر آیت دی گئی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، دوسری آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر عالمین یا مدہ ہے، رحیم یا مدہ ہے، تو سکتہ بھی کر سکتی ہیں، ورنہ پھر آپ یہاں مد کریں تو مد تو کرنا ہی ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں مد ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ جب کہیں پر ہم لوگ سانس توڑتے ہیں مد ہوتا ہے۔ یہاں عالمین، یہاں پر مد اس لیے کریں گے کیونکہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو یہ تو ایک الف کے برابر ہوا، لیکن یہاں مد جو ہے متصل طول توسط قصر تینوں میں سے کوئی بھی مد کر سکتے ہیں آپ یہاں، کیونکہ یہاں پر سکون عارضی ہے، اور سکون عارضی کی وجہ سے مد عارضی جب ہوتا ہے تو اس میں طول توسط قصر سبھی جائز ہوتے ہیں۔ تو اب عالمین جو ہے آیت پر جب آپ رک رہی ہیں، عالمینہ کو عالمین آپ نے کیا، تو رکیں گی جب آپ سانس توڑیں گی، چاہے آپ سانس روک کے سکتہ اس کو بنا دیں تو کرنا ہے، مد سے کوئی کمپرومائز نہیں، آپ کو سکتہ کی حالت میں بھی یہاں پہ کرنا ہی ہے کیونکہ مد کا مقام ہے، اور مد جب آپ سانس توڑیں گی تو بھی مد کرنا ہوگا۔ تیسرا ہے مد متصل پر سکتہ کیا جائے، مثلا رعا، یہ لفظ ہے قرآن کا، اور یہاں آپ دیکھیں رعا یا مد متصل ہے، تو مد متصل پر اگر آپ کر رہی ہیں رعا، یہاں پر آپ نے مد کر لی اور مد کرنے کے بعد آپ رکی رہی اپنے ساتھ، تو اس وقت بوجہ سکون عارض طول بھی جائز ہوگا۔ سکون عارض کیوں؟ کیونکہ رعاؤ ہے، اور آپ نے اس کو رعا کیا، آپ نے اپنی طرف سے اس کو ساکن کیا ہے، تو سکون عارض جب ہوتا ہے تو طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ سکون عارض کی وجہ سے طول بھی جائز ہے لیکن قصر جائز نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں پڑھ رکھی ہیں کہ مد متصل جہاں کہیں بھی آتا ہے تو وہاں آپ طول اور توسط تو کر سکتی ہیں لیکن قصر نہیں کریں گی۔
قصر اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ مد متصل جو ہوتا ہے اس کو 4 الف چاہیے، اور اگر آپ قصر کریں گی تو قصر تو 4 سے کم ہوتا ہے، اسی لیے قصر نہیں کرنا ہے۔ طول کر سکتی ہے، توسط کر سکتی ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ لیکن قصر جائز نہیں، اور مد منفصل میں بحالت سکتہ مد جائز نہیں۔ مد منفصل جب ہوگا تو مد منفصل میں جب آپ سکتہ کریں گی تو پھر وہاں مد نہیں کرنا ہے، کیونکہ مد متصل اور منفصل میں سے منفصل میں مد کرنا جائز ہے اور متصل میں مد کرنا واجب ہے، تو جو جائز ہے اس کو آپ چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ اگلا ہے سکتہ کر کے ابتدا ہی کرنا چاہیے، بحالت سکتہ اعادہ کرنا چاہیے۔ ابتدا کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ شروع سے پڑھنے لگے، نہیں، جیسے آپ نے جس لفظ پہ آپ نے سکتہ کیا ہے، آپ کو سانس توڑنا تھا لیکن آپ بولی کہ چلو ابھی تو سانس میری چلے گی تو میں سانس نہیں توڑوں گی، میں یہاں پر سکتہ کر دیتی ہوں، سانس کو روک لوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے، تو اب اس کے بعد آپ کو پیچھے سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ آگے پڑھتے چلے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اعادہ اور ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں اگر کہیں سانس ٹوٹ جاتی ہے اچانک سے اور وہاں پہ وقف کی کوئی علامت نہیں ہوتی تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو اعادہ کہتے ہیں، اور ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر آپ نے سانس توڑا ہے اس کے بعد سے پڑھنے کو۔ تو سکتہ کے بعد آپ کو ابتدا کرنا ہے، اعادہ نہیں کرنا ہے۔ فائدہ، جہاں انفصال معنی کی وجہ سے وصل اور اتصال کلام کی وجہ سے وقف مناسب نہیں ہوتا، وہاں سکتہ ہی کرنے سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ سکتہ آخر ہے کیوں، کس لیے ہے، تو اب سمجھ میں آئے گا مطلب اس کا۔ جہاں انفصال معنی کی وجہ سے مطلب معنی الگ الگ ہو جا رہے ہیں، جیسے قرآن جو ہے تو آپ پڑھیں گی، کوئی سورہ پڑھ رہی ہے، اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ 2-4 آیتیں ایک بارے میں بات کر رہی ہیں، تو اس کے بعد کچھ آیتیں ہوں گی کہ جو دوسری چیز کے بارے میں بات کریں گی، تو اب اچانک سے بات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو اگر ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے تو ہم تو یہ نہیں جان پائیں گے نا کہ کہاں معنی چینج ہو رہا، کہاں نہیں چینج ہو رہا، لیکن اگر معنی سمجھنے تک جائیں تو اس کے بعد سانس کہاں توڑنی ہے نہیں توڑنی ہے وہ تو خود ہی سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو جہاں پر معنی چینج ہو جا رہا ہے، معنی چینج ہونے کی وجہ سے وصل اور اتصال کلام کی وجہ سے وقف، مطلب معنی بدل رہا ہے تو اس لیے آپ کو وہاں پر رکنا ہے یا پھر ملانا ہے، یا پھر جہاں پر بات پوری ہو رہی ہے وہاں آپ کو سانس توڑنا ہے کہ نہیں توڑنا، یہ ساری چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ جب آپ قرآن کا ترجمہ سمجھنے لگیں گی تو پھر سکتہ بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور سکتہ جو ہے وہ انہی حالتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ لیں، جہاں انفصال معنی کی وجہ سے معنی میں فصل پیدا ہو گیا، معنی الگ الگ ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 1 کچھ کہہ رہی ہے، آیت نمبر 2 کچھ اور کہہ رہی ہے، تو دونوں آیتوں میں ایک بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جہاں پر معنی جو ہیں وہ الگ الگ ہو جا رہے ہیں، وصل کرنا اس جگہ پر اور اتصال کلام کی وجہ سے وقف کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ اس میں بتایا تھا نا، وصل کل فصل کل وصل اول فصل ثانی، تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کل پڑھنا شروع کریں گے قرآن پاک، تو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں
اور شروعات سے پڑھتے ہیں تو وصل فصل سب کچھ جیسے بھی آپ پڑھے سب چلے گا. لیکن دیکھیے آپ نے پڑھا سورہ توبہ کے بارے میں کہ سورہ توبہ سے اگر آپ پڑھنا شروع کر رہی ہیں تو پھر یہاں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سورہ سے نہیں ملانا ہے، اور بسم اللہ تو پڑھنی ہے پہلی بار سورہ توبہ میں، اور اعوذ باللہ کو سورہ سے نہیں ملانا ہے، کیونکہ چاہے وہ سورہ توبہ ہو چاہے کوئی سی بھی سورت ہو، ڈائریکٹ اعوذ باللہ کو آپ کو قرآن کی آیت کے ساتھ نہیں ملانا رہتا. کیونکہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے آخر میں مردود شیطان کا نام آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بغیر سانس توڑے ڈائریکٹ اللہ کا کلام شروع کر دیا، تو یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں، میں یہ ایک مثال دی ہوں آپ کو اعوذ باللہ سے سورہ کی، ورنہ کلام پاک ایسے مثالوں سے پوری طرح سے مزین ہے. ہم میں اور آپ میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ عجمی ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہمیں ترجمے پر غور کرنا پڑتا ہے، الفاظ پر غور کرنا پڑتا ہے، تب ہم اس کے معنوں کو سمجھ پاتے ہیں. تو جہاں جہاں انفصال معنی کی وجہ سے وصل ہو جا رہا ہے، مطلب بات الگ الگ ہو رہی ہے لیکن ہم اور آپ ٹھہرے جاہل اور ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو ملاتے چلے جا رہے ہیں. سانس توڑنا تھا اور ہم نے ملا دیا. اسی طرح اتصال کلام کی وجہ سے وقف، مطلب جہاں پر بات کو ملا کر کے پڑھنا تھا وہاں ہم نے سانس توڑ دی، تو یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے. تو اب ان کو کن چیزوں کے ذریعے واضح گا تو سکتہ ہی کرنے سے ان کی وضاحت ہوتی ہے. اگر آپ سانس نہیں توڑنا چاہ رہی ہیں تو سکتہ کر دیجئے، بات الگ ہو جائے گی، معنی واضح ہو جائے گا. اگلا ہے حروف مقطعات پر، مثلا یہ سب جو حروف لکھے ہیں حروف مقطعات، تو ان میں سکتہ کرنا روایتاً جائز نہیں. یہ سب الگ الگ حروف ہیں، ان میں آپ کو سکتہ کرنا جائز نہیں. روایتاً کا مطلب نہ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے نہ ہی ایسا کوئی قول ملتا ہے علماء کرام کا، تو روایتاً سکتہ کرنا یہاں جائز نہیں. لہذا ان حروفوں کو ادا کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ کسی حرف پر سکتہ نہ ہونے پائے. جب بھی آپ ان کو ادا کریں تو ایک ہی سانس میں ان کو پڑھنا ہے آپ کو، اور ان میں سکتہ نہیں کرنا. ان میں مد کے برابر تو کھینچنا ہے کیونکہ مد ہے ان کے اندر، لیکن سکتہ نہیں کرنا ہے. تو سکتہ نہ ہونے پائے. البتہ میم پر بوجہ آیت سکتہ جائز ہے. اب یہ جو میم ہے، حامیم کا جو میم ہے، میم کے بعد آیت ہے اور آیت کے بعد پھر اگلی آیت شروع ہے. جیسے بہت ساری صورتیں ہیں حامیم سے شروع ہے، تو میم لفظ حرف میم جو ہے اس کے بعد آیت ہے. یہ ہا اور میم یہ خود ہی ایک آیت ہے، اس کے بعد سے دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے. تو اب میم پر کیونکہ بات ختم ہو جا رہی ہے، یہ ایک آیت مکمل ہو جا رہی ہے، تو اسی لیے یہاں پر اگر آپ سکتہ کریں گی تو جائز ہوگا. لیکن اس کے بعد جو 3 حرف لکھے ہوئے ہیں عین اور سین اور کاف، تو ان میں آپ سکتہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ساتھ لکھے ہیں اور اس کے بعد اور بھی الفاظ ہیں، تو ان میں بیچ میں کہیں پر آپ سکتہ نہیں کر سکتے. پھر ہے کہ جن کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ ہے ان پر بجز آیت کے سکتہ کرنا جائز نہیں. کیا مطلب ہوا کہ جن کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ ہے، یعنی سکتہ کی جو علامت ہے وہ اگر لکھی ہوئی ہے تو ان پر بجز آیت کے سکتہ کرنا جائز نہیں. اس قسم کے 7 کلمات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. تو یہ 7 یہاں پر کلمے دیے گئے ہیں. ایک سورہ بقرہ کا ہے، آخر میں جو ہا ہے لم یتسنہ، یہ ہا جو ہے اس کو ہائے سکتہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر ہائے سکتہ ہے ان میں بجز آیت کے سکتہ کرنا جائز نہیں، آیت کی وجہ سے سکتہ نہیں کریں گے آپ. پھر اقتدا، یہاں بھی ہاں ہے، کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ، ماہیہ، یہ سب ہائے سکتہ کہلائیں گے، تو ان میں سکتہ نہیں کرنا ہے. یہ کلمات یاد رکھنے آپ لوگوں کو. اگلا ہے سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، سکتہ لفظی، سکتہ معنوی. اب سکتہ لفظی کیا ہے؟ سکتہ لفظی وصل کے حکم میں ہے، یعنی لفظ میں جو سکتہ لکھا ہوا رہتا ہے، جہاں پہ علامت لکھی ہوتی ہے سین، کاف، تا، ہا، سکتہ،
وہ سکتہ ہے لفظی، تو وصل کے حکم میں ہے، یعنی یہاں پر ہم جو ہے ملا کر کے پڑھتے ہیں، بھلے رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑتے ہیں، رکیں گے اور پھر آگے سے ملا کے پڑھتے ہیں، تو وصل کے ہی حکم میں ہوا۔ لیکن بروایت حفص یہ سکتہ جائز نہیں، بجز اس صورت کے جو طریق جزری سے ہے، یعنی علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کے قواعد پر ہم لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کب جائز ہے؟ ایسا طریقہ کہ جو طریقہ انہوں نے خود سے بتایا ہے اس طریقے پر ہم پڑھیں گے تو ہی سکتہ جائز ہوگا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ 4 جگہ سکتہ جائز ہے، 4 جگہ واجب ہے، تو ان جگہوں پر کرنا ہے۔ اگلا ہے کہ آیات پر جو سکتے مرسوم ہے وہ سکتے معنوی ہیں، معنی کے اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں کہیں سکتہ لکھا ہوتا ہے، لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ سکتے معنوی وقف کے معنی میں ہیں اور سکتے لفظی وصل کے حکم میں ہیں۔ آیت کے ساتھ، آیت کے اوپر جب سکتہ لکھا ہوتا ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، تو وہاں آپ وقف بھی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ وقف کے ہی حکم میں ہے۔ جب سانس توڑنا اور سانس روک کر کے بس خاموش رہنا، دو آپشن آپ کے پاس ہے، تو یہاں آپ سانس توڑ سکتی ہیں، اور اگر آپ کی سانس لمبی چلے گی اور اگر وہ آیت جو ہے وہ لازم کی نہیں ہے، یعنی وقف لازم نہیں ہے، وقف مطلق نہیں ہے، اس طرح کی مضبوط آیتیں اگر نہیں ہیں یا علامتیں نہیں ہیں، تو پھر آپ سانس توڑے بغیر آگے بڑھ جائیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وقف لازم ہے تو پھر ہرگز وہاں پہ آپ کو سکتہ نہیں کرنا، وہاں آپ کو رکنا ہی پڑے گا۔ سکتہ کے ساتھ جب وقف لازم ہے تو ہر حال میں سانس توڑنا ہے، سورہ یاسین میں ہے ایک جگہ پر ممبر قدینہ پہ۔ تو جو لفظ جیسے قرآن کے الفاظ ہیں، الفاظ کے بیچ ہی میں جہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کا حکم وصل کا ہوگا، یعنی آپ کو ملا کے پڑھتے چلے جانا ہے، سانس نہیں توڑنا، اور آیت کے اوپر جب سکتہ لکھی ہوئی ہے تو پھر وہاں آپ کو رک جانا ہے، وہ وقف کے حکم میں ہے۔ پھر حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں زائل کے 4 کلمات پر سکتہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تو آپ لوگ پہلے سے پڑھی ہیں، سورہ کہف میں، سورہ یاسین میں، سورہ قیامہ میں اور سورہ مطففین میں۔ علامات وقف میں سے صرف ممبر قدینہ پر سکتہ واجب ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے میم جو ہے ممبر قدینہ پر سکتہ واجب ہے، اس پر اگرچہ وقف لازم بھی ہے، لیکن اگر وقف نہ کیا گیا تو سکتہ کرنا واجب ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ سورہ یاسین میں ایک جگہ پر ہے وقف لازم ہے اور سکتہ بھی ہے، تو یہاں پر تو سکتہ کرنا واجب ہے ہر صورت، لیکن اگر آپ وقف ہو جائے گا، لیکن اگر آپ وقف نہیں کر رہی ہیں تو سکتہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وقف بھی نہیں کریں گے، سکتہ بھی نہیں کریں گے، تب تو کوئی مطلب نہیں بنا، یا تو وقف کریں یا تو سکتہ کریں، بغیر رکے آپ یہاں سے بڑھ نہیں سکتی۔ ائمہ وقف سے درمیانی آیت میں صرف 4 جگہ سکتہ جائز ہے، یعنی قرآن کی آیت کے بیچ میں 4 جگہ صرف سکتہ جو ہے جائز بتایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ الفاظ جو ہیں، سورہ اعراف میں 2 جگہ پر ہے، سورہ یوسف میں ایک جگہ پر ہے اور سورہ قصص میں ایک جگہ پر ہے، تو یہ 4 الفاظ پہ جو سکتہ ہے تو لفظ کے ساتھ ہی میں قرآن کی آیتوں کے بیچ میں ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے جہاں الفاظ لکھے ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں انہی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور اوپر جو واجب والے تھے تو وہ علامت وقف پر لکھے ہوئے تھے، اور تنبیہات سکتہ کچھ اور الفاظ بچے، کچھ اور پوائنٹس بچے، ان کو بھی کور کر لیں آج۔ پہلا ہے کہ جن مواقع پر ائمہ وقف کے نزدیک سکتے جائز ہیں ان کو روایتاً نہ کرنا چاہیے، ورنہ کسب پھر روایہ لازم آئے گا، البتہ بلا لحاظ روایت سکتہ کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، سکتے کے بارے میں تنبیہات دی جا رہی ہیں، تنبیہ کی جا رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کرنا ہے۔ جن مواقع پر ائمہ وقف کے نزدیک، یعنی جو علماء کرام گزرے ہیں، ائمہ دین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پر کام کیا، وقف اور سکتہ وغیرہ کے احکامات جنہوں نے تلاش کیے، تو ائمہ وقف کے نزدیک سکتہ جائز ہیں،
ان کو روایتاً نہ کرنا چاہیے۔ جن مواقع پر ائمہ وقف کے نزدیک سکتے جائز ہیں ان کو روایتاً نہ کرنا چاہیے، ورنہ کس بھی روایت لازم آئے گا، البتہ بلا لحاظ روایت سکتہ کرنا جائز ہے۔ مطلب دیکھیے کہ جہاں جہاں پر علماء نے سکتہ کا حکم نہیں دیا ہے، سکتہ کے بارے میں بات نہیں کی ہے، وہاں اگر ہم اپنی طرف سے سکتہ کریں گے اور یہ بولیں گے کہ فلاں فلاں عالم نے یہ بات بتائی ہے یا ائمہ کرام میں سے فلاں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر سکتہ کرنا ہے، آپ اپنی طرف سے کر رہی ہیں اور نام کسی دوسرے عالم کا لگا دے رہی ہیں یا نام کسی ائمہ دین میں سے کسی کا لگا دے رہی ہیں، کام آپ کا ہے، آپ کر رہی ہیں اور نام کسی اور کا کر دے رہی ہیں تاکہ اگر غلطی ہو تو لوگ آپ کو نہ بولیں بلکہ علماء کرام کو برا بھلا کہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کذب فی الروایہ ہوگا، یعنی روایت کو جھٹلانا ہوگا۔ غلطی آپ کر رہی ہیں تو آپ کی غلطی کی سزا بھی تو آپ کو ہی ملے گی، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ غلطی کر دیں گی اور جو ہمارے علماء گزر چکے ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ہے علم دین، علم فقہ اور علم تجوید وغیرہ پر، ان کا نام خراب کر دیں گی، تو روایت میں یہ جھوٹ لازم آ جائے گا۔ اسی لیے جہاں انہوں نے کہا ہے وہیں ان کا نام لے، جہاں انہوں نے نہیں کہا وہاں ان کا نام نہ لے۔ پھر آیات پر سکتہ چونکہ لغرض اعلان لغرض الاعلان جائز ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ کسی آیت پر سکتہ کیا جائے اور کہیں نہ کیا جائے۔ دیکھیں آیت جو ہے، آیات پر سکتہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ لغرض الاعلان جائز ہے، یعنی اگر آپ کسی کو پڑھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں تو بتانے کی غرض سے، اعلان کرنے کی غرض سے وہاں پر سکتہ جائز ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ کسی آیت پر سکتہ کیا جائے اور کہیں پر نہ کیا جائے۔ ایسا نہیں کرنا، آپ اگر کسی کو سمجھا رہی ہیں یا کسی کے سامنے تلاوت کر رہی ہیں تو آپ نے اگر ایک جگہ پر آیت کے اوپر جو سکتہ ہے وہاں سکتہ کیا ہے تو ہر جگہ کیجئے، اور اگر ایک جگہ وقف کیا ہے تو ہر جگہ وہی کیجئے۔ جس طرح مد متصل منفصل کی مقدار کے بارے میں تھا، پہلی مقدار جو آپ نے اختیار کی ہے وہی مقدار آپ کو آخر تک رکھنی ہوگی ایک تلاوت کے درمیان، تو یہاں بھی وہی ہے، ایک تلاوت کے درمیان جتنے سکتے آئیں گے آپ نے جو ان کے ساتھ شروعات والے پر جو عمل کیا تھا وہی آخر تک عمل رہے گا۔ پھر سکتہ نہ بلا ثبوت جائز ہے اور نہ بلا ضرورت سکتہ بہتر ہے۔ جہاں پر سکتہ ثابت نہیں ہے وہاں نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بغیر مطلب کے، بغیر ضرورت کے کرنا ہے۔ سکتہ کرتے وقت حمزہ یا ہا کی آواز نہ ظاہر ہونے پائے ورنہ ایک حرف کی زیادتی لازم آئے گی۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے چپ ہو جانا، سانس روک لینا اور رکے رہنا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آخر میں ہا کی آواز آئے، وہی یہاں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہا کی آواز آپ نکالیں گی تو یہ تو حرف کی زیادتی ہو رہی ہے اپنی طرف سے، قرآن میں جتنے حروف لکھے ہیں اس میں آپ نے حرف کی زیادتی کی ہے اپنی جانب سے، تو یہ تو پھر لحن جلی ہو جائے گا، اسی لیے سکتہ کرے تو خاموشی کے ساتھ چپ رہے، رکے رہے، سانس نہ لے، ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ ہوتا ہے سکتہ۔ اگلا ہے یہ جو مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ ہے، یہ بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ سورہ فاتحہ میں سکتہ کہیں پر نہیں لکھا ہے، جو ہے وقف ہے اور علامات وقف ہے، سکتہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ سکتہ جو مرسوم ہے، جو لکھے ہوئے ہیں، وہ 4 جگہ واجب ہے، 4 جگہ جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں سکتہ نہیں ہے قرآن میں۔ ہاں اگر آپ کر رہی ہیں تو جو قاعدے آپ نے پڑھے ہیں سکتے کے حوالے سے وہ ہونے چاہیے، تبھی آپ کریں ورنہ نہ کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے۔